یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو ہم مان رہے ہیں, ہم ان کی پوجا, ہم ان کو بلاتے ہی تو ہیں, مدد کے لیے پکار لیتے ہیں. یہ لات دیکھو جو ستو گھول کے پلاتا تھا, بڑا شریف آدمی تھا, اس کو بھی ہم اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں. یہ منات ہے, یہ عزا ہے, یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے, یہ اسماعیل ہے, یہ ان کی عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم. ہم ان نیک لوگوں کی صالحین ہی کی تو پوجا کرتے ہیں. اور پوجا کیا کرتے ہیں, ہم ان کو نظر و نیاز چڑھاتے ہیں, ہم مدد کے لیے ان کو پکارتے ہیں, ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں, ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں. ہم یہی سب تو مانتے ہیں, تو ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, اور یہ جو ولی اللہ ہیں ان کو بھی مانتے ہیں. اللہ کو بھی مانتے ہیں, اور جو ولی اللہ ہیں ہم ان کو بھی مانتے ہیں. ان کو بڑی طاقت ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے, اللہ نے بڑی شکتی دی ہوئی ہے, بڑا پاور دیا ہوا ہے, اور ان کو ہم اللہ کا مقام تھوڑی دیتے ہیں, انہیں ہم اللہ کا مقام تھوڑی دیتے ہیں. اللہ کا مقام بہت بلند ہے, بارش اللہ ہی اتارتا ہے, بارش اللہ ہی اتارتا ہے, زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے, آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے, ہواؤں کو چلانے والا اللہ ہی ہے, مارنے والا اللہ ہی ہے, جلانے والا اللہ ہی ہے, ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہی ہے, تصرف کرنے والا اللہ ہی ہے, سب کچھ اللہ ہے. ہم اللہ مانتے ہیں, ان کو تھوڑی ہم یہ تمام سب چیزوں کا مالک مانتے ہیں. بل البتہ ہم انہیں صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ چونکہ بڑے پاپی, بڑے گنہگار ہیں, اور ہم اللہ سے ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے, تو ہم ان کی سفارشیں اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں. ہم ان کو اللہ کا سفارشی سمجھتے ہیں, ہم ان کو اللہ کا کیا سمجھتے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں سمجھو ذرا. کوئی بہت اسلام کوئی بہت بڑا ایسا عجوبہ یا کوئی معمہ نہیں ہے جس کو نہ سمجھ سکو. بہت آسان ہے اسلام اور توحید, بہت آسان ہے, لیکن سمجھ آئے تو غلاموں کو سمجھ آ جائے. حبشہ سے غلام بلال حبشی کی سمجھ میں آ جائے, صہیب رومی کی سمجھ میں آ جائے, لیکن سمجھ نہ آئے تو مکے کے ابو الحکم کو سمجھ نہ آئے جو حکمتوں کا باپ ہو. یہ توحید جسے اقبال نے کہا تھا, سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے, سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے, تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. جو میں سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا, جو میں سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, نمازیں پڑھو, روزے رکھو, حج کرو, وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے, وہ گناہ کیا ہے معلوم ہے, وہی توحید ہے. اگر توحید کی حالت میں تم نے ایک سجدہ کیا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تم نے وہ ہیرا جب تک نہیں رہے گا, جب تک وہ پاور نہیں رہے گا, تو یہ مائکروفون سجا دو, یہ ٹیوب لائٹیں جلا دو, یہ لگا دو, یہ کمکمیں لگا دو, سب کچھ لگا دو, ماشاءاللہ تبارک اللہ, ٹیوب لائٹیں بھی جل رہی ہیں, بلب بھی جل رہے ہیں, کمکمیں بھی جل رہے ہیں, جناب عالی پنکھے جل نہیں رہے ہیں بلکہ فٹ کر دیے گئے ہیں, لگے ہوئے ہیں, مائکروفون بھی سجا دیا گیا ہے, سب کچھ سجایا ہے, لیکن آواز نہیں آ رہی ہے, روشنی نہیں آ رہی ہے, ٹھنڈی ہوائیں یہ کولر نہیں پھینک رہے ہیں, فین کے یہ پر نہیں چل رہے ہیں. وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, سب کچھ سجایا ہے, اس کے باوجود بھی یہ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں. ان سے جو ہمارا مقصد ہونا چاہیے یہ حاصل نہیں ہو رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ پاور جو ان کے وائروں میں ہونا چاہیے, وہ پاور ان پہ سپلائی نہیں کیا گیا ہے, ان کے اندر وہ قوت موجود نہیں ہے, وہ طاقت موجود نہیں ہے. اس لیے یہ کتنے حسین ہی کیوں نہ لگیں, یہ کتنے خوبصورت کیوں نہ لگیں, یہ دیدہ زیب ہی کیوں نہ لگیں, یہ خوبصورت کیوں نہ لگیں, لیکن ان کی کوئی ویلو, ان کی کوئی اہمیت موجود ہو سکتی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پاور ہی نہیں ہے. بھی اسی طرح سے توحید ایک پاور ہے, توحید ایک قوت ہے, توحید ایک طاقت ہے. تم نے دیکھا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے بلایا تھا جادوگروں کے مقابلے میں, کس کے لیے بلایا؟ جادوگروں کے مقابلے میں, جادوگروں کو بلایا گیا موسیٰ کے مقابلے میں. کیا آؤ, ایک شخص بہت بڑا جادوگر آ رہا ہے, تم سب کو مل کر اس جادوگر کا مقابلہ کرنا. سارے جادوگر آئے, اور جادوگر آ کر کے اپنے مالک جس کو اللہ سمجھتے تھے فرعون کو کہنے لگے,
میرے معبود، میرے مالک، ہم تو آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے چھٹے ہوئے جادو ہیں، ایک سے ایک جادو جانتے ہیں، آپ ہم کو ذرا بتلائیں کہ اگر ہم اس ایک بندے پر کامیاب ہو گئے تو ہمیں انعام کیا ملے گا؟ کیا چیز آپ دیں گے؟ کیا چیز ہم کو دیں گے؟ فرعون نے کہا تم ہمارے حاشیہ نشین بن جاؤ گے کہ یہ مداری ڈگڈگی بجا کر بیچارہ بھکاری، جادو کے شعبدے دکھا دکھا کر بھیک مانگنے والے، ان کو بادشاہ کا مقرب اللہ سنہاسن مل رہے ہیں، کرسیاں مل رہی ہیں، ان کے عظمتوں کا یہ ڈگڈگی ہوتے نا مداری، یہ مداری ہی تھے۔ مداری جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، گاؤں میں، بستیوں میں، شہروں میں ایک بندر لے لیا یا ریچھ لے لیا یا بھالو لے لیا یا کچھ نہیں تو دو چار تیلی مسان کی کھوپڑی اور ادھر ادھر کی ہڈیاں اٹھا لیا، تھولی تھیلی لے لیا اور جناب علی شعبدے بازی کرنے کے لیے کہیں ڈگ 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 بچا کے 50-100 کو جمع کر لیا آنکھوں کے اوپر سحر کر کے، اور جناب علی اپنا مرتبہ دو۔ بھکاری ہوتے نا، بھکاری بھکاری بھکاری، یہ کتنا بھی ترقی کر جائیں ہے تو یہ بھکاری ہی ہے کہ نہیں؟ ہے تو یہ کھجڑے کچرے، چاہے تم انہیں اسٹار کہو، چاہے تم انہیں ہیرو کہو، چاہے تم انہیں ہیروئن کہو، چاہے تم اپنے گھروں میں ان کی تصویر، ہے یہ زانی، بدکار، فاحش اور دنیا کی ذلیل ترین قوم ایک مسلمان کی نظر میں۔ ان کی کوئی عزت اور ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چاہے تم ان کو کوئی بھی مقام دے لو، لیکن اللہ کے خانے میں ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب ہے یہ بھکاری، یہ مداریے، یہ ڈگڈگی بجا کر کے بھیک مانگنے والے 2-2 پیسے تمہیں ہزاروں نوٹ دکھاتے ہیں، ارے تو اتنا ہی بڑا طاقتور ہے تو بھیک کیوں مانگتا ہے؟ بھائیو، پیٹ کا سوال ہے 1-1 روپے دے دو، روٹی کا سوال ہے 1-1 روپے دے دو، مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا ہے؟ تو میرے عزیزو، فرعون نے کیا کہا؟ مداریوں سے مداری آئے، کہنے لگے ہم اس کو ہرا دیں گے۔ فرعون سے کہا کیا دو گے؟ کہا ہم تمہیں اپنے بغل میں بٹھائیں گے، وزارت کی کرسیاں دیں گے، سنہاسن ہیرے سونے چاندی محلات دیں گے، تم اسے شکست تو دو۔ کہنے لگے خلاص اب بات ہی ختم ہو گئی، چلو ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے ہاں موسیٰ چلو اپنا کرتب دکھاؤ۔ موسیٰ نے کہا سب سے پہلے تم لوگوں کو جو کرنا ہے وہ تم کر دکھاؤ۔ چنانچہ انہوں نے موٹی موٹی رسیاں ڈالی میدان میں، ہاں فسحروا اعینہم، اللہ فرماتا ہے جادو کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ اکبر، رب فرماتا ہے ان کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کر دیا۔ لوگ جو کھڑے ہوئے تھے نا، دکھائی تماشا پورا شہر امٹ پڑا تھا، اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھوں پر جادو کر دیا، مطلب نظر بندی کر دی، نظر بندی کر دی۔ اب وہ رسیاں لوگوں کی نگاہوں میں دوڑتی بھی نظر آنے لگی، کوئی اژدہا ہے، کوئی پھٹار ہے، کوئی کالے ناگن، وہ جناب علی ناگن دوڑ رہی ہے، کوئی ناگ دوڑ رہا ہے، سارے دوڑتے ہوئے نظر آئے۔ تھوڑی دیر کے لیے حضرت موسیٰ بھی گھبرا گئے یہ منظر دیکھ کر، اللہ اکبر۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ نظر بندی یا سحر کا اثر نبی کے اوپر بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے، جیسے حضرت نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کا اثر ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئے، اللہ نے عرش سے آواز دی نبی ڈرا نہیں کرتے ہیں، رسول خوف زدہ نہیں ہوتے ہیں، ارے ہم نے تجھے دلیل دیا ہوا ہے، برہان دیا ہوا ہے، ثبوت دے کر کے بھیجا ہے، تیرے جھولی میں ثبوت ہے، دامن میں اور ہاتھوں میں ثبوت اور دلیل موجود ہے، تو کیوں ڈرتا ہے؟ ارے ڈرے وہ جو یتیم ہوں، ڈرے وہ جن کے پاس ثبوت نہ ہو، ڈرے وہ جن کے پاس دلیل نہ ہو، جو صرف زبانی دعووں پہ کرتے ہیں۔ الق عصاک یا موسیٰ اپنی چھڑی ڈال دو، اپنا عصا جو ہے نا ڈال دو، پھر دیکھو تماشا۔ حضرت موسیٰ نے عصا ڈالا، اب وہ عصا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اتنا بھیانک خطرناک سانپ بن گیا، ساری رسیاں سو کیا پورا منہ میں، خلاص۔ اب وہ فرعون کی طرف دوڑا، بہرحال کرسی چھوڑ کے ان کا خدا بھاگا، ان کا معبود کرسی چھوڑ کر کے بھاگا۔ اب جب جادوگروں نے دیکھا یہ منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، انہوں نے کہا یہ جادو نہیں، یہ جادو لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، مولوی کو پیٹتا ہے۔ آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ کو کیا معلوم ہے؟ آپ تو یہاں بیٹھ کر کے اسے مرغی کھلا رہے ہو۔ ہمیں پتا ہے یہ مولوی کتنے پانی میں ہے، ہمیں پتا ہے یہ مولوی کتنے پانی میں ہے۔ ہم پتھر پھینک کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کی گہرائی کتنی ہے، اس میں لہریں کتنی ہیں، اسی طرح سے جس طرح چور کھڑکیوں کے اوپر پتھر پھینک کر پتہ لگاتا ہے کہ اس گھر میں لوگ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی